أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعبد والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام علی نبی المرسل شفیع معظم احمد مصطفیٰ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد صفات کے لیے صلاۃ کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس محفل مبارکہ کا یہ خاطر ہے. حضرت عبد اللہ شیر خدا کی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل نصیب فرمائے اور آپ کے رستوں کا اللہ میں مسافر فرمائے. میرا بچے کا خطاب کرنے کا تجربہ بالکل نہیں ہے. جو ساتھی کے بیچ بیٹھ جائے تاکہ یہ شرارت نہیں کرے تو میں کیونکہ ایک اسپیچ تجربہ نہیں کرتا ہوں مجھے ترجیح کرنے بڑے ساتھی ان کے بیچ بس بیٹھ جائیں ان کو اٹھائیں نہیں ان سے پیار کریں ان کے بیچ آ رہے سامنے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے نہیں. اللہ تعالیٰ کو بہترین جزا عطا فرمائے. میں چند باتیں آپ سے ایسے سنیے تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اخلاص کی دولت عطا فرمائے. قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے. ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور وہ لوگ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار فرمایا وہ کافروں پر سخت ہیں رحماء بینہم اور آپس میں بڑے رحم ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں رحم ہیں. کسی اور ترجمے کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں تعلق کیا تھا. جب اللہ کریم نے خود فرما دیا وہ آپس میں بڑے رحم ہیں پھر کسی اور چیز کی کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. میرے بھائیوں تمام صحابہ بڑی شان والے ہیں. ان میں سے جو بدری صحابہ ہیں ان کا بڑا مطلب پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ بیت رضوان والے عشرہ مبشرہ ان کی بڑی شان ہے. عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین کی بڑی شان ہے. خلفائے راشدین میں سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضرت مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم حضور کے چوتھے خلیفہ برحق ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل میں بے شمار احادیث ہیں بے شمار اقوال ہیں. آپ کی مہربانی تھوڑی بھی مجھے توجہ ہے اصل میں نا جلسہ جو ہوتا ہے کہ اس کی تیاری کرنی ہے کہ
زمانے میں بات ہو گیا سے اشتہار نہیں مانی اشتہار میں ہمیں سننا کی دعوت دینی پڑتی ہے تھوڑا سا اس کو قائم کرنا پڑتا ہے اللہ بہترین جزا عطا فرمائے چونکہ تین ایسے ہوتے ہیں نا اپنی گھر میں لگے رہتے ہیں تو شعر شروع کر دیا اس آدمی کو تھوڑا سا مزاج یہ ملا ہے اس نے کیونکہ مائیں بات کرنی ہے تو آپ سنیں گے تو میں کر سکتے ہیں میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ ویسے بھی میں تھوڑی کرتا ہوں تو اگر آپ کو سنبھال رہے ہیں اسی طرح کرنے میں ٹائم لگ گیا تو میں تو وہی کرنے ساری ویسے آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں میں نے بڑا لمبا سفر کیا ہے مجھے ذرا موقع دے دیتا کہ میں آپ سے بات کر سکوں اللہ میرے بھائی حضرت علی مصطفیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے فضائل بے شمار ہیں سب سے زیادہ فضائل کی حدیثیں حضرت سیدنا مولانا شیر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے علی کا بغض نفاق ہے بیٹے آپ سے بات کرنا میں میں بغیر سے بات کرنے کے بھی گزارا کروں حضور نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے کبھی بھی کچھی نہ ہونے کے مراد نہیں یا لوگوں نے تراز لے لیے ایک طرف کو جھک جاتے ہیں تو دوسری طرف جھک جاتے ہیں اللہ نے اپنے حق کو نشان عطا فرمائی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرے تو پھر بھی کھول کے کرے اور مولا علی کا تذکرہ کرے تو پھر بھی کھول کے کرے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے کہ درجات 9 سال تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کی دعوت پکائی اور کھانا کھلا کے حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا کھانا کھلا کے دعوت کی روٹی کھاتے ہیں کھانے کھاتے وقت تو سارے کھاتے رہے ان کو ذرا کم کرتے کھانا کھاتے وقت تو سارے کھاتے رہے لیکن جب حضور نے فرمایا نا میں اللہ کا رسول بن گیا مشن کے ساتھ بھی چلنا ہے آپ نے ناراض نہیں ہونا آدمی لوگ فضیلت سن لیتے ہیں شان سن لیتے ہیں پر مشن کے ساتھ چلتے مشن کے ساتھ چلنا ضروری ہے اصل کام یہ ہے تو حضور نے کوئی اس بات میں کہا سارے مشرکین سے کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس طرف فوج آ گئی ہے دشمن کی دوسرے حملہ کر دے رہی ہے تو مانتے ہو کہ نہیں تو انہوں نے کہا پہلے سچے ماننا کی ہوگی فوراً مان جائے گا تو سرکار کے فضائل کو صداقت کو امانت کو مان گئے لیکن جب کہا کہ میں اللہ کا رسول پھر ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو خالی فضائل سننے میں گزارا نہ کریں مشن کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے لوگوں کو دعوت دی کھانا پکایا گیا کھانا لایا گیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا کھلا کے اپنے قریبی رشتہ داروں سے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آؤں میری مدد کرو تو صاف سن گیا گردنیں جھک گئی کوئی نہ آگے بڑھا کہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور حضور میں آپ کے ساتھ چلوں گا حضرت علی کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا تھا کھجور کھا رہا تھا عمر کی تھوڑی تھی آدمی چھوٹا آپ فرماتے میں فٹافٹ اٹھا اور دونوں بڑوں کھڑے کر کے کہا میں حافظ کا یا رسول اللہ ناصر کا یا رسول اللہ حضور میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا اور اللہ کے دین کی مدد بھی کروں گا بس حضرت علی شیر خدا نے بھی ساری حیات مبارکہ ہر جگہ دلیری کے ساتھ ہمت کے ساتھ یہ ہمارا زمانہ بزدلوں کا زمانہ ہے اللہ مشکل اس میں لوگ ٹینشن کا شکار ہیں ڈپریشن پڑا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان تو گاڑی رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو وہ جہاد میں جانے کا فیصلہ کیسے کریں تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے نماز شروع کر دی وہ کہتے ہیں رمضان سے شروع کر دیں گے عمرہ کا پھر میں نہیں تو جو لوگ ابھی تک نماز روزے کا فیصلہ نہیں کر سکی ہماری تو ہر محفل میں نماز کا وعدہ دیا جاتا ہے ابھی تو نماز روزے والا معاملہ سچ نہیں ہوگا تو
کیسے بتائیں گے؟ بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں اس پر ہی ہماری توجہ نہیں. تو مولا علی شیر خدا نے 9 سال کی عمر میں فیصلہ کر لیا تھا کہ دین کی مدد کرو. پھر میدان بدر آیا تو حضرت علی پہلی صف میں تھے. احد آیا تو پہلی صف میں تھے. خندق میں پہلی صف میں تھے. حضرت علی شیر خدا کو ایک جنگ کے موقع پر، فقط ایک جنگ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ دو. یہاں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایک بندے کو چھوڑ کے لایا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں نائب بنا کے چھوڑ جاؤں. تو حضرت علی رو پڑے. میں نے دیکھا حضور آپ مجھے بچوں اور بیویوں کے پاس چھوڑ کے لا رہے. میں تو میدان کا آدمی، مجھے لے کے جائے گا کہ میں تلوار چلاؤں اور رب کے دین کی سربلندی کے لیے کام کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے جمع فکری کے ساتھ، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. ہمارے یہاں لوگوں کا یقین بڑا چلتا ہے. سویرے کچھ سوچتے ہیں، دوپہر کچھ مان جاتے ہیں، شام کو کوئی اور زیادہ کرتے ہیں. کچے پکی باتیں، کچے پکے جملے، پروگرام بھی کوئی نکلا ہے. کمزوری یقین. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے احیاء الدین کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح قرآن سیکھتے ہو اس طرح یقین سیکھا. ہمارا یقین کا چمکا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو یقین کامل حاصل نہ ہو وہ آگے کیسے بڑھے گا، وہ کام کیسے کرے گا. حضرت عیسی سمجھی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا دن گزر گئے تھے، کسی بندے نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، تو میں سفر میں نکلا ہوا تھا تو ایک درخت کے نیچے میں لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. تو میں نے درخت سے کی طرف جب دیکھا تو اللہ کی رسول دعا کی کہ اے اللہ درخت کو توفیق دے دے میرے ساتھ دعا کرنا. اللہ نے توفیق دی اور درخت باتیں کرنے لگا. آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو. کرنے لگا صرف میری طرح کے بن جاؤ، خود دھوپ میں جلتا ہوں اور لوگوں کو میں سایہ دیتا ہوں. لوگ روٹی مانگتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں. تو حضرت شری سچی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیری نصیحت نے میرے دل کو بڑا اثر کیا ہے. اور میرے دل میں ایک سوال آ گیا ہے. درخت کہنے لگا حضرت جی کو کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حضور نے فرمایا الاعمال بالخواتیم، عمل کا دارمدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. تو اگر اتنا ہی اچھا ہے کہ دھوپ میں جل کے چھاؤں دیتا ہے اور گھوڑے کھا کے پھل دیتا ہے، تو پھر جب تجھے کاٹ دیا جاتا ہے تو جلا کیوں دیا جاتا ہے؟ تیرا انجام کیوں نہیں اچھا؟ میری بات کوئی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ چلو نہ ہی بڑی بات کرے نا، اللہ کو خوش رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بات کو سمجھنا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تیرا جام بڑا برا ہوتا ہے جب تو خشک ہو جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، تمہیں جلا کے دیا جاتا ہے. تو کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے کہا تھا نصیحت کرو، تو آپ نے مجھے نصیحت شروع کر دی. ہم نے تو میری نفس میں آتا رکھی ہے. آپ فرمانے لگے جب بتا پھر تو کہنے لگا حضرت میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں پر ایک خامی بھی ہے جس کی وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا. فرمایا وہ خامی کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر ہی ہو جاتا ہوں، لیکن کھڑا نہیں ہوتا. جب کھڑے ہونے کا مزاج ہے، جدھر کی ہوا چلی میں حق سچ نہیں دیکھتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہوا کدھر استقامت کرو. حضرت مولا علی شیر خدا کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ تمہیں کھڑا ہونا آتا تھا، سٹینڈ لینا جانتے تھے، ایک دلیر. ہم لوگ نا آسان کے بڑے کچے ہیں. کل پروگرام بنایا تو سویرے گرا لیا، سویرے کو گیا تو رات کو گرا. یہ پروگرام ہی نہیں. ہمارے بچے ساری زندگی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. جب بچے کرتے مشورہ کرتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا یقین کامل کے آدمی کے یقین کامل کے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے حضرت علی شدید بیمار ہو گئے. اتنے شدید بیمار ہوئے آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو ٹانگیں کام تھی. حضرت اسحاق بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی
کرنے لگے. اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا چہرہ دیکھ کر فرمانے لگے کہ علی مجھے بڑی تکلیف ہوئی آپ کو دیکھ کے. یہ لفظ کہتے کہتے حضرت صاحب کے نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تو بڑے بیمار ہو گئے, پتہ نہیں کیا بنے گا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے اور فرمانے لگے سعد مجھے اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جانا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے بڑی قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, حالانکہ آپ بڑے بیمار ہیں, کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا وجود کانپتا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے ساتھ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ہم نے فرمایا اس کی وجہ آپ کو کیسے یقین ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حضور نے فرمایا تھا کہ علی تیری داڑھی خون سے رنگی جائے گی تو پھر تو دنیا سے جائے گا. میں نے تو شروع میں کیا تھا کہ میرا پہلا تجربہ ہے بچوں سے تحقیق کرنے کا, پہلا زندگی کا تجربہ ہے. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے گزارش کی تھی کہ ایک دو ساتھی کو ذرا مطلب یہ کہ یہ تو بڑا شاندار ٹائم ہوتا ہے لوگوں سے شاندار ہوتے یہ تو ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے, اس میں تو بڑی آسانی سے دوست پہنچ سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا بچوں سے پیار کریں, میں بس اب میں اور جلدی ختم کر دوں گا ان شاء اللہ بات, تو اس لیے کہ بچے بھی دقت میں آ گئے ہیں. آپ میری بات سے توجہ فرمائیں. مجھے الحمدللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجتماعات ملتے رہتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی کا تقریر بھی کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے فرشتے آتے ہیں بچوں کو بٹھانے کی بات ہے. آپ 10 آدمی بیٹھ جاتے ہیں ماشاء اللہ, ہمارے لیے کافی تعالیٰ رسول کی بات کرنی ہے. ایک بندے سے بھی ہو سکتی پر کرنے تو دینا یہی تو ہونا چاہیے. اللہ کو خوش رکھے. بہرحال سنیں کی توجہ کریں میری بات میں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا وہ اس طرح فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا کہ علی تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی پھر تو دنیا سے جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری داڑھی کو خون لگے گا, شہادت کی موت آئے گی, بستر پہ نہیں ہوگی. لہٰذا آپ پریشان نہ ہو, مجھے موت اس بیماری سے نہیں آئے گی. تو میرے بھائی یقین کامل کی جو دولت ہوتی ہے وہ بڑی شاندار ہوتی ہے اگر انسان کو نصیب ہو جائے. اقبال نے مسلمان کو یہ سمجھایا ہے کہ یقین اللہ مستی خود گزینی اور سن ہے تہذیب حاصل کی گرفتار, غلامی سے بدتر ہے تیری بے. اگر غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی, لیکن جب بندہ بے یقین ہوتا ہے, کچھ لوگ شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے, مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے, کچھ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے, اس لیے کہ ان کے اندر کوئی استقامت والی چیز ہی نہیں, پھر وہ کوئی کار نمایاں بھی سر انجام نہیں دے پاتے. حضرت مولا کی شیر خدا کا یہ کمال, جب آپ خیبر کی فتح کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ایک ہاتھ میں تو تلوار تھی, تو دوسرے ہاتھ سے آپ نے خیبر کا دروازہ 2-3 دفعہ ہلایا, اور جب اس کو پھینکا تو وہ 40 گز دور جا کے گیا, 40 ہاتھ دور جا کے گیا. تو بعد میں لوگوں نے اس کو اٹھایا نہیں جاتا تھا, کئی لوگ اٹھاتے تھے. اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نے کوفے میں اہل کوفہ کی دعوت پکائی, اہل کوفہ کی دعوت پکائی مولا علی. سب لوگ, ایک نوجوان نے نا مولا علی کو دیکھا نہیں تھا, اس کو بڑا شوق تھا آپ کی زیارت کرنے کا. اس نے کس سے بڑے سنے ہوئے تھے آپ کی بہادری کی باتیں بڑی سنی ہوئی تھی, شوق بڑا تھا. وہ آگے بڑھا, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت کے لیے. یہ جسے پوچھا حضرت علی کون ہے, میں کہا وہ جو بابا جی سامنے فروٹ کھا رہے ہیں وہ حضرت علی ہے. حضرت علی فروٹ توڑ رہے تھے تو 62 سال عمر مبارک ہو گئی تھی, توڑتے تو ٹوٹتا نہیں تھا.
بار بار زور لگاتے، سارے بدن کے زور لگاتے، بچہ ہنسنے لگا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا فرمانے لگے بیٹے ادھر آتا ہوں کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں نہیں ویسے ہی۔ فرمانے لگے میں بتاؤں کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا کہ بتا دیں۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا ہے کہ واپس سے کروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو اس نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑ دیا؟ یہی سوچ کیا اثر ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بالکل میں یہی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے خیبر کیسے توڑا تھا، ان سے تو کروڑ نہیں ٹوٹتا، خیبر کیسے توڑ دیا؟ کیا انداز ہے، کیا شان ہے۔ حضرت مولا علی شیر فرمانے خدا فرمانے لگے پتر وہ کروڑ کو چھوڑ، کوئی خیبر ہے تو دکھا میں آج بھی توڑ دیں گا، اگر کوئی خیبر ہے تو وہ دکھا میں آج بھی توڑ دوں گا۔ پھر فرمانے لگے بیٹے یہ جو میں کروڑ توڑ رہا ہوں نا، یہ میں توڑ رہا ہوں جسم کی طاقت کے ساتھ، اور خیبر میں نے ایمان کی طاقت کے ساتھ۔ میرے ایمان کی طاقت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، ایمان کی بھی طاقت ہے، ایمان کی بھی دیکھیے میری طرف، ایمان کی بھی اس میں بھی طاقت ہے۔ ہم نے کبھی پلٹ کے دیکھا نہیں، ہمارے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے مومن بندے تو کل صراط سے گزریں گے تو دوزخ ہے کہ جلدی جلدی گزر جاؤ میری کہیں آگے نہ بجا دے۔ مومن کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ سب میں نا بلا وجہ سے ہم جاتے ہیں، بلا وجہ ڈر جاتا ہے، ان چیزوں کا بلا وجہ لوگ اپنے اوپر تاری کر لیتا ہے، اور حق میں ویسے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کی زندگی کا جو پہلا سبق اور درس ہے وہ بہادری ہے، وہ یقین کامل ہے، وہ ایمان کی قوت ہے، یہ پہلا سبق ہے حضرت مولا علی کی زندگی میں۔ میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر آپ کے اندر وہ استقامت نہیں، وہ کھڑے ہونے کا مزاج نہیں، تو پھر ٹھیک ہے اس طرح کی ہوا ہوگی ادھر کا گزارا کریں گے، لیکن پھر کوئی چیز باقی بچے گی نہیں۔ دوسری بات، حضرت مولا علی شیر خدا عالم ہے۔ حضرت علی بولے بولا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، بول دیں حضرت علی علم والے بندے۔ علم جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے لیے عمل کا رستہ آسان کرتا ہے۔ آپ نے ایک بات کبھی سنی ہوئی ہو نا، ویسے سن لیں آپ کسی بات کو، عمل کریں نہ کریں، لیکن جب وہ کام آپ کرنے لگیں گے نا جو بات آپ نے سنی ہوئی تھی تو وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے ضرور آئے گی کہ یار یہ میں نے سنا ہوا ہے۔ علم کی بات آپ سن لیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ اب تو علم حاصل کرتے نہیں، اور اگر کریں بھی تو وہ اپنے نفع کے لیے نہیں، وہ مناظرے کرنے کے لیے، ویسے کرنے کے لیے، بلکہ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتے اس لیے تاکہ اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کام کیا جا سکے، وہ دیا گیا ہے مزاج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روک جمائے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ علم جب بھی حاصل کرے اپنے نفع کے، فائدے کے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا علمی شرف مزاج تھا، اللہ نے انہیں بصیرت دی، زبردست عالم اور ادراک رکھتے تھے مسائل۔ علامہ سدوسی کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کے سامنے نا حضرت جبریل امین عابد خدمت ہو گئے انسانی شکل میں، اور حضرت مولا علی سے فرمانے لگے علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا پھٹافٹ کہہ سکتے تھے کہ آپ تو جبریل ہیں، یہ ان کے علم کا کمال ہے۔ یہاں کچھ لوگ مسئلہ نہ بتائیں، انہیں مسئلے کو پتہ چل جائے تو وہ بتائے نا تو انہیں مدرس بھی ہو جاتی، لیکن پتہ کسی مطابق فٹافٹ، اور لقمہ دینے کی تو اتنی جلدی ہے نا۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہو تراویح میں کسی اور موقع پر تو لقمہ تب تک نہ دیں، ایک دو دفعہ تو دوبارہ سے آئے گا تو امید ہے کہ آیت پڑھ جائے، لیکن اگر وہ ہمیں آتا پھر تو خیر نہیں۔ اور اگر کہیں تو مسئلہ سن کے آ جائے ارے ساڑھے بنا دے مولوی کو نہیں بتاؤ، سبحان اللہ کیسی بات کرتے ہیں
علم خالص جو کہ جتنے لوگوں نے شہر آ کے بات کی یہ سارے دیہاتوں کے رہنے والے یہ سارے، اور جتنے جتنے بڑے دین کے مرکز قائم ہوئے وہ سارے دیہاتوں میں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیر دیہاتوں میں علم دینے نہیں آتے، گرائی کرنے آتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ 20 سالمان کی بولیاں تگڑی ہوتی ہیں۔ قاری صاحب کو اگر کبھی دانے زیادہ ہو جائے نا، اول تو ماحول اور ہے، اگر ہو جائے کبھی رمضان میں یا کسی اور موقع پہ تو سارا کام صاف کر دینا ہوگا، ان کا خرچہ ہے کوئی نہیں، کی کچھ جمع ہو گئے۔ لیکن پیر صاحب کو کبھی صاف نہیں کرتے کہ وہ صاف کرتے دعائے قنوت نہیں، وہ آپ کو یاد کراتے، کوئی شے نہیں بتاتے، لیکن رات کو بھر کے لے جاتے۔ کیا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ دربار بڑے بڑے بن گئے، مسجدیں بھی بڑی ہوئی، دربار ہم تو خود درباروں والے قائل ہیں، مرید ہیں، عقیدت مند ہیں، لیکن اصل کام تو یہ ہے کہ دربار پہ بھی آپ بیٹھیں گے تو اللہ رسول کی بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ ان کا دور دور تک پتہ نہیں، خبر نہیں، 2 لفظ میں سیدھے پڑھنے آتے ہیں اور وہ پھر طریقت ہے خدا ہے۔ علم کے ساتھ شرم پیدا کریں۔ حضرت مولانا علی شیر خدا کے سامنے جبریل امین آگے انسانی شکل میں آقا نے حدیث سنا ہے، آپ شہر علم کے دروازے ہیں، فرمایا کہ حضور نے کرم نوازی کر کے کہا، فرمانے لگے بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ تو فوراً بات بتا دینا میں بے ادبی ہے، اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں۔ حضرت مولانا علی شیر خدا نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، ذرا دیکھیے گا بتانے کا شاید، بتانے کا شاید۔ فرمانے لگے بھی جبریل نہ اس وقت 7 زمینوں میں ہے، نہ 7 آسمانوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ جبریل آپ ہے، یہ نہیں کہا۔ عالم اور ادب، علم اور ادب 2 اکٹھی چیزوں کا نام ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے اس وقت وہ کہیں بھی نہیں ہے، یہاں آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں۔ اب آپ ذرا لفظوں کی ترکیب دیکھیں، کیونکہ انہیں پتا تھا نا کہ میں تو غریب ہوں، لیکن کیا فرماتے کہتے ہیں آپ جبریل ہے یا، یہ ادب ہے، یہ تقاضا ادب ہے کہ سامنے والے پر بات تھوپی نہ جائے، اس میں گنجائش رکھی جائے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرا پڑے کرنے لگے، نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو نہیں۔ سیاستہ کے اندر روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خاتون لائی گئی، کہا کہ حضور اس نے زنا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے لے جاؤ کوڑے مارو، اسے سزا دو، لیکن اسے لے جا رہے تھے صحابہ تو سامنے سے مولا علی شیر خدا آ گئے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضرت اس عورت نے معذرت صبح معذرت بدکاری کی تو سزا دینے لگے۔ کس نے سزا سنائی؟ حضرت عمر نے، امیر المومنین نے۔ تو آپ فرمانے لگے عمر کو بتایا تھا کہ یہ عورت پگلی ہے، دیوانی ہے، مجنون ہے، ذہن دماغ چاہیے، بتایا تھا، چلو میرے ساتھ واپس لے کے آئے۔ حضرت عمر سے کہنے لگے عمر اللہ تجھے بہتر سزا دے، یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے تمہیں بتایا نہیں یہ مجنون ہے، اور جو آدمی پاگل ہوتا ہے اسے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، اور آپ نے اس کے لیے حد جاری کر دی، کیسے کر دیا؟ ہم لوگوں کی غلطی نکل آئے تو ہم کہنا کہ میں بالکل کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، یہ تو فلانے نے آ کے یہ تو وہ بندہ تھا سامنے اس نے بات کی تھی، یہ تو تیسرا تھا، یہ تو چوتھا تھا، ہمارے لیے مثال ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق کا کمال دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ آنے والوں نے پوری بات نہیں بتائی، یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے پوری میرے سامنے بات کھولی نہیں، فوراً حضرت عمر ممبر سے اترے، پہلے زمین پر بیٹھ کر استغفار پڑھنے لگے، اور پھر دوبارہ فرمانے لگے آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا، علی نہ ہوتا تو عمر، یہ مثال دیکھیں گے، یہ ان لوگوں کا ماننے کا طریقہ دیکھیے گا۔ تو مولا علی شیر خدا کی جو گرفت تھی علمی طور پر، جو آپ اللہ نے علم کا ذوق دیا تھا، اب تو یقین کریں، دیکھیں نا اعلیٰ فاضل بریلوی نے فرمایا کائنات میں جس کو کوئی ولایت ملے گی نا وہ مولا علی کے صدقے ملے گی۔
حضرت علی بولیے. ایک آپ کو درویش کا فتویٰ نہ سنا صوفی کا, صوفی کا فتویٰ نہ سنا, صوفی کا حضرت سلطان بہو کا فتویٰ, صوفی کا. سلطان بہو کہتے ہیں 5 علموں جو کرے فقیر وہ کافر مرے دیوانہ. کیا ہو کے مرے گا؟ یہ مفتی صاحب کا نہیں, درویش کا فتویٰ ہے. کافر مرے اتنی ذوق پیدا کرے. آپ کے جتنے مشائخ ہیں, غوث پاک پیرانے پیر ہے نا, تو غوث پاک کی کتابیں پڑھیں آپ, الفتح الربانی دیکھیں, آپ کی کتب کا مطالعہ کریں. غوث پاک کچھ کو پڑھاتے تھے, مدرسے میں پڑھاتے تھے. آج تو حال ہی کوئی نہیں, جس کو کچھ نہیں آتا وہ پیر بن کے بیٹھے رہتے ہیں. خدا کے بندو سمجھو. وہ ایک جگہ ایک صوفی صاحب آ کے نا تو ایک علامہ صاحب سے پوچھ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ کوئی معرفت کے بارے میں بھی آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ بس ایسے خالی ہے. مولانا کے بیچارے درویش تھے, وہ چپ کر رہے ہیں. میں نے سن لیا, میں کیا جنہیں پورا قرآن و سنت پڑھ لیا جو بھی معرفت نہیں دیتے وہ معرفت کے تمام دو. عجیب چکر ہے نا, نہیں کہانیاں سناتے ہیں. اس طرح نہیں کریں, علم کا ذوق پیدا کریں. آہستہ آہستہ علم کا ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے. ہماری محفل کے اندر بھی دل کی باتیں نہیں ہوتی. وہاں بھی لوگ کہتے ہیں میں جملہ دینے لگا ہوں, میں نکتہ دینے لگا ہوں, میں بات کرنے لگا ہوں. خدا کے بندے تو نکتہ نہ دے, جملہ نہ دے, تو ہمیں نبی پاک کی کوئی حدیث دے. تو کوئی بات سنا اور پھر کوئی اتنا تگڑا بلکہ اب تو نہیں. پہلے لافظیوں میں یہ بات ہوتی تھی, ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں میں فلانی جاؤں تو میں تو پڑھ کے آؤں. میں کیوں کہنے پڑی تھی, میں اسے کربلا پڑھی, تو پھر میں آیا تو پھر میں ملاد پڑھیا, تو پھر میں آیا تو میں علی پڑھیا. یہ پڑھنا کیا ہوتا ہے, یہ تو ہمارا لفظ ہی نہیں. ہمارے یہاں تو تلاوت ہوتی تھی, نعت ہوتی تھی, اس کے بعد خطاب ہوتا, اللہ رسول کی بات چکروں میں نہ پڑے. کوئی ایسی آپ ان کہانیوں میں سے باہر آئے. ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ تعالیٰ ہم اس مذہب اور مسلک کے ماننے والے ہیں جس کی دلیل قرآن ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے. تیسری بات سنیں, میں اپنی بات کو ختم کروں. حضرت علی مرتضیٰ متقی پرہیزگار, اللہ سے ڈرنے والے. حضرت مولا علی کا تقویٰ, آپ کی پرہیزگار. آپ کو پتہ ہے کہ شادی تک مولا علی کا مکان کو نہیں تھا. حضرت علی مسجد سویا. آج آپ دیکھیں نا پیروں کے اور فقیروں کے اور درویشوں کے محلات دیکھے آپ کریں. حضرت علی کا اپنا مکان کوئی نہیں. شادی کے بعد حضرت عاصم بن نعمان کا مکان عالیہ کر لیا گیا, جس میں حضرت علی نے ساری زندگی سادگی میں, ساری زندگی تقوی میں, پرہیزگاری میں, عبادت میں, اللہ اللہ کرتے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے زندگی میں اپنے ابا کو رات کو سوتے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا مصلے پہ دیکھا. یہاں تو بہت سارے لوگوں کی نسبت انہیں بڑی قریب لے جائے گی, کہتے ہیں نسبت بڑی چیز ہے. وہ بڑی چیز ہے میرے بھائی, اور حضرت علی سے بڑی نسبت تو نہیں نا کسی. شیر خدا نے تو وقت مصلے پہ گزارا, اور پھر جب آپ خلیفہ بن گئے, امیر المومنین ہو گئے, امیر المومنین, تو کوفے کے چوک میں کھڑے تھے حضرت علی. کوفے کے چوک میں ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی اپنی, اور فرما رہے تھے کہ بندہ میری زرہ خرید لے گا, کوئی زرہ خرید لے گا. پھر فرمانے لگے اگر میری تہمت اتنی پرانی نہ ہو گئی ہوتی, اب تو پیبند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں. اگر میرے پاس تہمت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچ سکتا. یہ میری زیادہ پرانی ہے, کوئی خرید لو تاکہ میں میرے دوست حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہر مہینے خزانے کا حساب کر دے, ہر مہینے. اب یہ معاملہ ختم ہو گیا, پیسوں کے معاملے میں احتیاط کرنا لوگوں کا مزاج ہی نہیں, ورنہ محتاط لوگ ایک ایک پائی کا حساب کرتے, ہر مہینے مال خزانہ کا حساب کرتے, اور پھر اس کمرے سے جس میں خزانہ ہوتا اس میں 2 رکعت پڑھتے, اور 2 رکعت پڑھ کے کہتے ہیں اللہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سے ڈال کے کر. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو قرآن پاک سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ
قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے اسے شروع کر لیتے تو پھر تب بھی اٹھتے جب پورا قرآن مجید ختم ہو گیا. اب بھی ہمارے یہاں قرآن کو پڑھے جاتے ہیں ماشاء اللہ. ختم ہو کر دیکھیے گا ہزار جمع ہوتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں مدرسے کے بچے. ابا فوت ہوتا ہے وہ تو 112 بھی نہیں پڑھتے, ان کو دیکھیں کا کرتے ہیں اور الٹا بچوں کو طالب علموں کو پابند کرتے ہیں. کہتے ہیں پورا قرآن مجید پڑھ کے اٹھنا. کیوں جی؟ کیوں آپ کی بات مانے کہ اللہ کے رسول کی مانے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید اتنی دیر پڑھو جتنی دیر تمہارا دل جمے گا. نہ جمے تو پھر قرآن پاک حل پڑھ لینا. لیکن بچوں کو پابند کیا جاتا ہے مدرسے کے حافظ پورا پڑھ کے اٹھنا. تو آپ بھی تو لفظ پڑھ لیتے آپ کی ہماری فوت ہو گئی, آپ بھی آگے تو پڑھیں. ان کے لیے بالکل پڑھتے اس سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے. میں تو خیر میں نے تو اپنے مدرسے میں منع کیا ہم تو کسی قدر پہ بچوں کو نہیں بھیجتے اللہ ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں رہنے دو روٹی یہاں پکتی ہے نا چپ کر کے کھاؤ. بچے جاتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں دیکھ بھی پکی تو تجھے 2 سوالے کو پاڑی ناراض ہو گیا ہوں غلط کیا آپ کے گھر میں کبھی مہمان آئے تو آپ نے اسے کہا ہے کہ تھوڑی دیر اور بیٹھو ہمارا کھانا نہیں دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں بچوں کو آپ لاوارث ہے توہین کرتے ہیں ان کے طلب علموں کی تصدیق کرتے ہیں لوگ. پتہ ان کی شان کیا ہے؟ مدینے والے محمود نے فرمایا ابھی یہ عالم بنا نہیں ہوتا کہاں سے چلتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جا کے اس کے پیروں کے نیچے پار بچھا. بات کو سمجھتے ہیں. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت علی کا قرآن پاک سے پیار میرے نبی پاک نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ رہے گا اور قرآن علی کے ساتھ رہے گا. علی حوض کوثر پہ آئیں گے تو قرآن پاک بھی ان کے ساتھ ہی حوض کوثر پہ. 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یقین کامل حضرت علی کی زندگی کا پہلا سبق ہے بہادری یقین کامل. دوسری بات علمی ذوق ہے اور یہ کبھی بھی میں کبھی مجھ سے کوئی مدرسے کا درسیات کا طالب علم پوچھنا کہ مطالعہ کیسے کرنا چاہیے تو میں کہتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے میں مطالعہ کرتا ہوں. تو نیت یہ بن جاتی ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے تو پھر دین بڑا بجور ہے وہ آتا نہیں. مطالعہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے دین سمجھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں. تو علمی شوق پیدا کریں. تیسری بات یہ کہ تقویٰ قرآن پاک سے محبت کریں, نماز سے دلچسپی پیدا کریں, انفاق فی سبیل اللہ کا خیال فرمائیں, سادگی میں زندگی گزاریں. یہ سارے اسباب ہمیں حضرت مولا علی شیخ اللہ نے دیے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق. معذرت جانے اب بڑی دوروں 5 منٹ کے کال سے سارے دوست آئے ہیں. انتظامیہ کو نہیں کو اطلاع دیتی گئی لیکن محبت نہ بیٹھے دل توڑنا بھی جائز نہیں. 15 منٹ کا یہاں کس نے کہا دل توڑنا جائز نہیں؟ توڑ کے جا رہے ہیں. آپ کا خود کو خود ہی ٹوٹ گیا. آپ نے توڑے گی 10-15 نہیں. آپ میری بات سنیں نا. آپ یہ بتائیں کہ 5 منٹ کی کیا مطلب ابھی آپ کو پتہ چلا کہ جلسہ ہی ہوں دوست جو بات میرے بھی سوال کر رہا ہوں نا. آپ نے سارے سوال خود ہی کر لیے خود ہی جواب دے دیے. اب آپ میری بھی بات سنیں. آپ کو بھی پتہ چلا 5 منٹ پہلے کا جلسہ ہے کہ پہلے بھی پتا تھا؟ اکثر دوستوں کو نہیں پتا. کیوں؟ یہ تو تاریخ آپ کی طے شریف تشہیر نہیں ہو سکتی. اچھا اچھا چلیے سادے معلوم ہے نا ہماری تشہیر کی ضرورت بھی نہیں. آپ سمجھ آئے گا آپ کی بات کی سمجھتا ہے. چلے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کو محبت عطا فرمائے. ہمارے مطالبات نہیں ہے تو مطالبات ہوتے پھر بوڑھ شوق بھی لگتے ہیں. میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. مسلسل ایک آدمی سفر کرتا ہے نا. میں صبح سیری کے وقت کھایا ہے گاڑی میں تھا بابا میں تھا صبح سیری میں ہے. اب مجھے یہ پتا چلتا کہ آپ لوگوں نے دیر سے آنا ہے تو میں نے 2 گھنٹہ سو کے آتا. میں پھر وقت پہ نکلا کہ مغرب سے پہلے مجھے پہنچنا ہے نماز کے فوراً بعد خطاب کرنا ہے. آپ دیر سے دور سے آئے تھے اتنی دور سے جلدی آ گئے تو یہ تھوڑا سا نا کہ لیکن آپ نے کہا تو کہا محبت ہے
بات محبت والی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کو قبول فرمائے. اور عرض کر دیتا ہوں تسلیم شیر خدا کی پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا سے نا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا کہ اے علی خرچے گھر کے زیادہ ہیں اور آپ کی آمدن گزار بڑی تھوڑی ہے تو ایک چرخہ لانا ہے تاکہ میں بھی تھوڑا کام کیا کروں. پتہ ہے سیدہ فاطمہ کتنا کام کرتی تھی, ہاتھوں کے چھالے پڑ جاتے تھے. آج کوئی بھی اتنا غریب نہیں کہ اس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں کے چھالے پڑ جاتے. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کام کرتے چھالے پڑ جاتے. تو حضرت علی کہنے لگے فاطمہ پہلے بڑی مسلط کر رہی تو چرخہ کب چلاؤ گی؟ تو کہا میں چلا لوں گی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے چرخہ لا دیا تو سیدہ فاطمہ نے 7-8 دن کام کیا تو ایک سوٹ بنایا تھوڑا سا. مجھے کہنے لگی بیچ کے آئے. میں بیچ کے آئے تو 6 دینار ملے. بی بی صاحبہ کہنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر کے اندر اپنے آپ کو مینج کر کے رکھے, ہاتھ نہیں ملائیں اور کبھی بھی اپنی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں. کبھی بھی آپ لوگوں کو اگر گھر کے اندر کچھ معاملہ ٹف ہے تو میاں بیوی مل کے اس کو سنبھالیں. حضرت فاطمہ نے نا ایک چھوٹی سی لسٹ دی مجھے سودے کی, یہ سودا لا دیتا ہوں. مولا علی فرماتے میں بازار گیا تو رستے میں فقیر نہیں گیا, سودا لے کے گیا. کہنے لگا علی بڑا مجبور ہوں, ایک بندے کے پیسے دے. آج گیا نا تو پکڑ لیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کتنے پیسے ہوں تو تیرا کام چلتا ہے؟ کہنے لگا جی 6 دینار مل گئے تو کام چل جائے گا. جیب میں پہلے 6 حضرت مولا علی شیر خدا قدم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 6 دینار اسے دیے. فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ فاطمہ نے تو بڑی محنت کی تھی لیکن اسے بتاؤں گا اللہ کے راستے میں دیکھتی ہے ہوگی تو کوشش پر سودا تو نہ آپ سکتا. فرماتے ہیں میں نے دروازہ پھیلا تو ایک آدمی دوڑا ہوا ہے, آپ علی ہیں؟ میں نے کہا کہنے لگا یہ اونٹ میں نے بیچنا ہے, سفر آنا پڑا, بیچ کے جانا ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں. کہنے لگا میں نہیں لوں گا, میں آپ کو جانتا ہوں. کہتے ہیں وہ میں نے کہا کہ کہنے لگا 100 دینار. کہتے ہیں وہ 100 دینار کا بڑھا دے گیا اور میں ان کی لگام لے کے اگلے کونے میں گیا تو ایک آدمی اور ملا. کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ کہنے لگا بس 160 دینار دوں گا. خریدا ادھار 100 کا اور بیچا 160 کا. فرماتے ہیں وہ میں نے نہ اس سے پیسے لیے نقد, اب میں تلاش کر رہا تھا کہ وہ بندہ مل جائے اس کا 100 دینا ہے. ایسے بھی تو چاہتے بندہ مل جائے کتنے پیسے لے کیا کی اللہ کرے کرے گا نہ. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں اگلی گلی میں گیا تو مل گیا. میں نے کہا گئے نہیں, کہنے لگا جانے لگا. کہتے 100 اس کو دیا اور میں نے 6 دینار کا سودا خریدا. 56 دینار سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھے تو پوچھنے لگی کہاں سے آئے پیسے. میں نے ساری بات سنائی تو سیدہ بڑی راضی ہوئی. کہنے لگی جاؤ جا کے حضور کو بتا کے. میں نے مسجد میں جا کے قدم رکھا تو حضور کو بتانا نہیں پڑا. صاحب نے اس کو لکھا ہے, صاحب کہتے ہیں بتانا نہیں پڑا, قدم رکھا تو حضور فرمانے لگے نہیں دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت. حضور فرمانے لگے وہ جو تمہیں بھیج گئے تھے نا اونٹ وہ جبریل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ بیکا ہی نہیں. اللہ تبارک اپنے گھر کو آپ مینج کریں گے, سلوک کے ساتھ رہیں گے, گھر کے اندر اپنی غربت کو چھپائیں گے. یہ بھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی طرف سے کبھی بھی. حضرت فاطمہ کی دوسری بہنیں جو بہن تھی حضرت عثمان غنی کے گھر کو بڑی امید تھی, بڑا مال تھا, لیکن کسی جگہ آپ کو کوئی شکوہ نظر ہمارے شکوے تو مہربانی فرمائیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.